الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق الله مولانا العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ القصص ہے اور یہ مکی سورت ہے اور مکہ میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات، یہ سورت مکی زندگی کے آخری دنوں میں کچھ حصے اس کے ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر قرآن کی جو ترتیب ہے یہ کس طرح ہے؟ یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ موضوع کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی۔ بھائی کس اعتبار سے؟ یہ مکی مدنی ہونے کے اعتبار سے نہیں، یوں نہیں کہ پہلی ساری صورتیں مکی ہیں پھر ساری مدنی ہیں، اس طرح نہیں۔ اب سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے راجح قول کے مطابق۔ سورہ بقرہ جو ہے بھائی راجح قول کے مطابق کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، وہ دوسرے نمبر پر رہی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو قرآن کا دباچہ مان لیا جائے تو پھر سورہ بقرہ گویا کہ پہلی صورت ہے، حالانکہ وہ جا کے اتری ہے بھائی کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ تو یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی، مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے نہیں لگوائی، موضوعات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب لگائی۔ راجح یہی ہے کہ یہ ترتیب کس کی قائم کردہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے نماز میں، تلاوت میں ان صورتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھنا بہت ہی اعلیٰ اور بہتر ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھیں گے، اگر فرض پڑھ رہے ہیں آپ تو پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھیں گے اور دوسری میں سورہ ناس پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری رکعت میں سورہ فلق۔ اگر یہ ترتیب آگے پیچھے کر دی تو یہ خلاف سنت ہے، سجدہ صاحب تو نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کے یہ ترتیب الٹ کرنا یہ تو بہت ہی نامناسب ہے، لیکن اگر بھولے سے ہو جائے پھر سجدہ صاحب تو نہیں آئے گا، لیکن بندہ اس کا کیا کرے؟ خیال کرے، اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی نے جب بھی قرآن کی تلاوت کی ہے سورتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ بھائی جو پہلے ہے قرآن کی ترتیب میں اس کو پہلے پڑھا، جو نمبر 2 پر ہے اس کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھتے۔ تو بھائی ترتیب میں پہلے سورہ اعلیٰ ہے، پھر کیا ہے؟ سورہ غاشیہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ یا عیدین کی نماز میں پہلے سورہ جمعہ پڑھتے
اور اس کے بعد سورۃ المنافقون پڑھتے. ترتیب میں سورہ جمعہ پہلے ہے اور سورہ منافقون بعد میں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے، یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، راجح اور مضبوط قول یہی ہے کہ یہ بھائی کس نے لگوائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مکہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے. یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو قرآن میں مکی مدنی تقسیم ہے صورتوں کی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تقسیمیں ہیں، لیکن وہ اہل علم کے درمیان ہے بس کتابوں میں، اس کو قرآن میں لکھا نہیں جاتا. مثلا جیسے مکی مدنی صورتوں کی ترتیب ہے نا، تو گرمی سردی کی صورتوں کی بھی ایک ترتیب ہے کہ گرمی میں کون سی صورتیں نازل ہوئی ہیں اور سردی میں کون سی نازل ہوئی ہے، یعنی اتنا ریکارڈ محفوظ ہے. اچھا، سفری اور حضری صورتوں کی بھی ایک ترتیب ہے. سفر میں کون سی صورتیں اتری ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے وطن میں موجود تھے، ان کو کہتے ہیں حضری. وہ صورتیں کون سی؟ اچھا، ایک اور ترتیب بھی ہے لیلی اور نہاری. رات کو کون سی اتری ہے اور دن کو کون سی اتری ہے. اس اعتبار سے بھی پورے قرآن کی صورتوں کی ایک ترتیب ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو رات کے حصوں میں اتری ہے اور یہ وہ صورتیں ہیں. اور ایک ترتیب اگرچہ اس پر اہل علم کا اختلاف ہے، وہ نومی بھی ہے کہ جاگنے کی حالت میں کون سی صورتیں اتری ہیں اور نیند کی حالت میں کون سی اتری ہیں. اس میں 113 صورتیں ساری جاگنے کی حالت میں اتری ہے. صرف سورہ کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نیند کی حالت میں اتری ہے. بھائی وہ کس حالت میں اتری ہے؟ اگرچہ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، وہ نیند کی حالت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت کا ایک انداز تھا. اللہ کے نبی اس وقت سو نہیں رہے تھے. اس قول کو لیا جائے تو پھر یہ سونے کی حالت میں کوئی بھی صورت نہیں اتری. تو اس طرح صورتوں کی بہت ساری ترتیبیں ہیں، اور زیادہ شہرت جو پائی وہ مکی اور مدنی تقسیم نے پائی. قرآن میں وہی لکھی جاتی ہے اور لوگوں میں یہی سب سے زیادہ مشہور ہے. یہ جو ہجرت میں اتری بھائی ایک بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم سبق ہے. یہ مکی دور کے آخری دنوں میں اور ہجرت میں یہ صورت اتری. کیوں؟ جو حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے، اللہ کے نبی بھی انہی حالات میں گھرے ہوئے تھے. میں غور کرنا اس پر ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں گھرے ہوئے تھے ہجرت کے وقت، حضرت موسیٰ پر بھی قرآن کریم نے ہجرت کے مرحلہ میں اس صورت کو اتار کر اللہ کے نبی کو تسلی دی. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں انہی حالات سے کون گزرا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ہم نے ان کو بھی بحفاظت نکال لیا اور آپ کو بھی بحفاظت نکال لیں گے. اب تھوڑی سی دونوں حالات میں مشابہت لیں تاکہ سورہ قصص کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے نکل رہے تو نعوذ باللہ دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر سے نکل رہے ہیں اور غار ثور میں جا کے پناہ لے رہے ہیں. بھئی ایسے ہی ہے. اب بالکل یہی کیفیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اب اس کے دوسرے رکوع میں وہ بات آ جائے گی. فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو فی الفور بغیر تیاری کے، مفسرین کی رائے کے مطابق ننگے پاؤں
فی الحال فی الفور اپنے وطن سے نکلنا پڑا۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے پہنچ گئے، جا رہے ہیں کدھر؟ مدینہ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدین۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اس ہستی کے بھی قتل کے آرڈر جاری ہو گئے ہیں، اور اس ہستی کے بھی توبہ نعوذ باللہ قتل کے آرڈر جاری ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھائی مدین کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ ابھی قرآن میں آئے گا بھائی کتنا عرصہ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ اللہ کے نبی بھی مدینہ 10 سال قیام پذیر رہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی 10 سال وہی قیام پذیر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی مکہ کی نیشنل اسمبلی اور حکومت نے فیصلہ کیا، اور پورے قبائل نے اتحاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور فرعون نے بھی پوری ریاست نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا کیا بنایا؟ منصوبہ بنایا۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ آخری بات، موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا، مدین جانا پڑا، واپس آئے، اللہ نے فرعون کو شکست دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن، یہ تو آج ہی کے سبق میں آ جائے گا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے پھر موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین پر حکومت دے دی۔ بالکل یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ والوں کے اقتدار کو توڑ کر تہہ و بالا کر دیا، اور بھائی مکہ کیا بلکہ پورے عرب کی حکومت اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ یہ جو میں نے اس سورت کے اترنے کا ماحول اور دونوں عظیم شخصیتوں میں جو تشبیہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب اس پوری سورت میں ہم ذرا اس پہلو کو مد نظر رکھیں گے۔ یہ سورہ قصص کا کیا ہے؟ سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ طاسین میم تو حروف مقطعات میں سے ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح روشن کتاب کی آیات ہیں، یا قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو بالکل روشن ہیں۔ اس کی میں ہر جگہ وضاحت کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پتہ ہی نہ چلے اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ صرف چند آیات ہیں وہ جو ہے مشتبہات میں سے ہیں، وہاں اشتباہ ہے، لیکن وہاں بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں ترجمہ آتا ہے، لیکن ہم نے آزمائش کے لیے یہ چند آیتیں اتاری ہیں جیسے حروف مقطعات، تم نے اس کی کھوج میں پڑھنا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم پورا کا پورا بالکل واضح ہے، عمل کیسے کرنا ہے، کہیں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ آگے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور ان کے حالات، وفرعون اور فرعون کے حالات، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک سچائی کے ساتھ۔ اور بھائی یہاں ذرا ایک بات پہ غور کرنا، یہاں فرمایا بالحق، کس کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ۔ قرآن کریم نے پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حالات اس طرح بیان کیے کہ اس زمانے کی جو یہودی علمی طاقت تھی وہ ہل کر رہ گئے کہ جناب یہ باتیں تو ہمیں نہ ہماری کتابوں میں ہیں، اور کچھ باتیں ان کی کتابوں میں تھی غلط تھی، قرآن نے ان کی تصحیح کی۔ قرآن کریم نے بھائی کیا کی؟ ان کی تصحیح کی۔ اس نے فرمایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ویسے بھائی قرآن کریم جو ہے نا، یہ ہے تو ساری انسانیت کے لیے، ہدی للناس،
بھائی قرآن کریم جو ہے یہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ ایمان والے اٹھائیں گے، وہ ایمان والے اٹھائیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ساری انسانیت کے نبی ہیں کہ نہیں؟ ساری انسانیت کے نبی، لیکن حقیقی معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ جو اٹھا رہے ہیں وہ بھائی کون ہے؟ ایمان والے۔ اس لیے قرآن کریم کا کوئی بھی مطالعہ کرے گا اس کو بہت فائدہ، علم میں برکت، وسعت، بہت کچھ ملے گا، لیکن حقیقی معنی میں قرآن کریم سے فائدہ بھائی کون لوگ اٹھائیں گے؟ ایمان والے اٹھائیں گے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے علا فی الارض زمین میں غرور کیا۔ فرعون نے بھائی زمین میں کیا کیا؟ جہاں بھی فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے نا قرآن کریم وہاں یہ بات فرماتا ہے کہ فرعون نے اللہ کی زمین پر کیا کیا؟ غرور۔ اور جو اللہ کی زمین پر تکبر اور غرور کرتا ہے اللہ بھائی اس کو کیا کرتے ہیں؟ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کے غرور نے مروا دیا مکہ والوں کو، ان کی حرکتیں بھی بہت بری تھی لیکن ابو جہل میں تو غرور کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے؟ تجارتی قافلے۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس قافلے کو؟ تجارتی۔ وہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا، وہ سمجھداری سے نکل گیا۔ مکہ سے ابو جہل دوبارہ اپنا لشکر لے کر آئے، ابو جہل دوبارہ اپنا لشکر لے کر آیا اور یہ اعلان کرتا آیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور پیچھے سے ابو سفیان نے پیغام بھی بھیجا کہ خام خواہ نہ لڑو، خام خواہ نہ لڑو۔ ہم اپنا تجارتی قافلہ بچا کر کدھر پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ گئے، لیکن ابو جہل کا غرور 100 پر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں جی ہم نے ان کو مٹا کے چھوڑنا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ مٹا کے ہی چھوڑنا ہے۔ اس لیے وہ اپنی بات سے باز نہیں آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوا۔ ابو جہل کو اور مکہ کی پوری قیادت جو تکبر اور غرور میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا کر دیا؟ ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس لیے یہ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں غرور کیا۔ بھائی علماء نے ایک بات لکھی ہے، جو انسان جس زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ کر غرور کرتا ہے نا اللہ اس کو وہی ذلیل کرتے ہیں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہی ذلیل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی، جن لوگوں نے اپنی فیکٹریوں کی کرسیوں پر، اپنے اقتدار کی کرسیوں پر، اپنے زمین اور جائیدادوں پر بیٹھ کر جہاں بڑی بڑی باتیں کی وہی بیٹھے بیٹھے اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ نشان عبرت بنا دیا۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا، یہاں بھی بس میں ذرا ڈکے چھپے الفاظ میں بات کرتا ہوں چونکہ کسی کی برائی کرنا مقصد تھوڑا ہی ہے۔ اب وہ صاحب جو تھے وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اپنی جائیداد پر، اور پھر اسی شہر کے لوگوں نے دیکھا، اسی شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ وہی زمین ساری کدھر گئی؟ بکھر گئی، ملکیت سے نکل گئی۔ تو اس بندے کو وہی بیٹھ کر، اور جس وقت ہم طالب علم تھے حفظ کرتے تھے گجرانوالہ میں، تو اب تو وہ بزرگ فوت ہو گئے، وہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ یہ جو فلاں بازار ہے نا یہ فلاں بندے کا ہے، وہ نام لے کے بتایا کرتے تھے، اور وہ بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے، ہم نے تو ان کو اپنی ہوش میں نہیں دیکھا، ہماری ہوش سے پہلے کی باتیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پورا بازار فلاں بندے کا تھا، اور ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ
صرف علامتی یوں نوٹ لیتا، 5 کا نوٹ، 10 کا نوٹ. اب 70 کی دہائی میں 5-10 کی بڑی ویلیو تھی. وہ نوٹ کو لیتا، جان کے یوں صاف کر کے، یوں ناک صاف کر کے یوں پھینک دیتا تاکہ مانگنے والے اس کو اٹھا لیں. اس کو منع کرتے اس کے یار دوست کے، یار یہ تو کیا کرتا؟ اس نے کہا یہ میرے پاؤں کی خاک ہے. کہنے لگا چونکہ یہ پورا بازار، وہ ایک بازار کا نام لے کے بتایا کرتے تھے. وہ پھر کہنے لگے کہ ہم نے پھر اپنی عمر کے آخری حصے میں دیکھا کہ ایسا زوال آیا، ایسا زوال آیا کہ یہ شخص اسی بازار کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا ہے. اسی بازار کے دہانے پر کھڑے ہو کر کیا کیا کرتا تھا؟ اس لیے یہاں قرآن نے فرمایا زمین پر، یعنی مصر کی حکومت پر. زمین سے مراد ساری زمین نہیں ہے، مراد ہے مصر کی زمین. مصر کی زمین کے بل بوتے پر فرعون نے غرور کیا. بھائی اللہ نے پھر اسی حکومت میں دریا میں پانی میں ڈبو کے ذلیل کیا کہ نہیں؟ وہی عرب کا خطہ جہاں ابو جہل کا ڈنکا بجتا تھا، اللہ نے وہی مکہ کے قریب میدان بدر میں اس کو کیا کیا؟ ذلیل و رسوا کیا. ہاں، اس لیے انسان کبھی بھی اپنا پیسہ، اپنی جائیداد، اپنی طاقت، اپنی کرسی کے نشے میں دوسروں کو ذلیل نہ کرے. اللہ تعالیٰ اسی کرسی پر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ذلیل کر دیتے. ان فرعون، بے شک فرعون نے، علا فی الارض، زمین میں غرور کیا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا. شیعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ میں، جماعتوں میں بانٹ دینا. یہ ایک بہت پرانا طریقہ واردات ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے. یہ کیا؟ فرعون نے جب بنی اسرائیل کو غلام بنایا تو اس نے مصر میں طبقاتی تقسیم کر دی. بھائی کیا کر دی؟ بھئی آپ سارے حضرات نے میری طرف ذرا متوجہ ہو کے اس نقطے کو سمجھنا. انسانوں کو کس اس میں بانٹ دیا؟ طبقات میں. اور جہاں انسان طبقات میں بٹ جائے وہ معاشرہ ذلیل ہو کر ہی رہتا ہے. مسلمان بھائی عرب عجم طبقات میں بٹے کہ نہیں؟ ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے طبقات، یہاں کے جو بیوروکریسی کے بڑے لوگ ہیں ان کا غرور کی سطح پر ہے. وہ غریب کو انسان سمجھتے. یہاں کی جو قوت والے ادارے ہیں، اس ادارے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ انسانوں کو انسان سمجھتے. پاکستان طبقات میں بٹ گئے. اور بھائیوں میں آپ کو ایک بات سچی بتاؤں، ہمارے اس پنجاب کے علاوہ اس وقت خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں جو قومیت کی ہوا چل رہی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے. اس وقت بلوچستان پر بلوچی قومیت کے نعرے نے پنجے گاڑ لیے، اور خیبر پختونخوا میں اس کے پنجے گڑ گئے. ان دونوں کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے سندھ کا. ہمارے پنجاب میں پنجابیت کا نعرہ ابھی تک کسی نے نہیں لگایا. ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے. اب ہمارے پاکستان میں طبقات بن گئے، یہاں اشرافیہ. اب جو معاشرہ طبقات میں بٹ جائے تو بھائی وہ معاشرہ نہ دین کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے نہ دنیا کے اعتبار سے. یورپ کے ملکوں میں اصل مثال تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. یورپ کے ملکوں میں طبقاتی تقسیم، بھائی سب شہریوں کے حقوق کیا ہے؟ برابر ہے. سب شہریوں کے حقوق کیا ہے؟ برابر ہے. وہاں برادریوں کا کوئی نعرہ نہیں ہے.
علاقے کا کوئی نعرہ نہیں ہے. یورپ میں جہاں جہاں یہ خرابی ہے وہ وہاں وہاں نقصان بھی ہو رہا ہے. اور یہی کام انگریز نے ہندوستان میں آ کے کیا. اس نے یہاں طبقات پیدا کیے. اس نے بھائی یہاں کیا پیدا کیا؟ اپنے ماننے والوں کو بڑی بڑی جائیدادیں دی، جاگیردار بنایا، اپنے ماننے والوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، ان میں فرعونیت کے جراثیم پیدا کیے. انہوں نے پھر آگے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا، انہوں نے رویہ اپنایا خدائی والا. اسلام طبقات کو مٹاتا ہے. بھائی اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی حیثیت ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے ہے. اسلام نماز میں کہتا ہے سب نے برابر کھڑا ہونا. بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ اسلام حج میں یہ کہتا ہے سب نے ایک جیسا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طبقات کا نظام بہت تھا. اللہ کے نبی نے سب کو مٹا کے کیا کر دیا؟ بھائی مکہ کے سرداروں نے کیا کہا تھا؟ جس وقت ہم آپ سے بات کرنے آئے تو اس وقت یہ غلام آپ کے پاس ہونے نہیں چاہیے. یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ تباہی کا سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ چل رہا ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے. آپ جائیے ذرا اسلام آباد کے جو اوپر کی کلاس ہے نا، آپ اس کے پاس بیٹھیے، وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. وہ خود دفتر میں بیٹھے اور ان کے گیٹ کے اوپر جو گیٹ کیپر بیٹھے وہ اس کو کتے والا حق بھی نہیں دیتے. کتا ان کے ساتھ برابر کی سیٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے، یہ گیٹ پہ کھڑا ہونے والا برابر کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ جہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ان کی بلی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گی. لیکن ان کے ملازم، میں ڈسکا میں ایک صاحب کے بارے میں جانتا ہوں، نماز پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والا ہے. بھائی میری بات سنیں گے آپ؟ ایک چھوٹی سی فیکٹری کے مالک ہیں، 1.5 فٹ کی فیکٹری ہے، اور بندہ بھی وہ جو نماز پڑھتا ہے اپنے آپ کو دیندار کہلاتا ہے. اس کی دفتر کی کرسی پر، کرسی خالی تھی، فیکٹری کے ملازم نے کرسی پر بیٹھ کر کے اچھی جگہ ہے ایک تصویر لے لی اور تصویر لے کر فیس بک پر لگا دی. بس اسی پر اس کی شامت آ گئی، تو میری کرسی پہ بیٹھے، تیری جرت کیسے ہو گئی؟ تیری جرت کیسے ہو گئی؟ میں آپ کو وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. ابو سفیان حضور کے سوسر بھی ہے، مکہ کے سردار بھی. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہما، دونوں مسلمان ہوئے. حضور کی زندگی کا آخر ہے، مدینہ منورہ ملنے کے لیے کسی کام سے آئے، مسلمان ہو کر آئے. مسجد نبوی چھوٹی تھی اور یہ حضور کی زندگی کا یہ آخری سال ہے، تو مسجد بھری ہوتی تھی، مہمان آئے ہوتے تھے ہر وقت. عصر کے بعد اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، یہ حضرات آئے، ان کو پیچھے جگہ ملی تو حضرت ابو سفیان نے تھوڑا سا گردن اونچا کر کے دیکھا، اللہ کے نبی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اور ساتھ کون بیٹھے؟ حضرت بلال. ساتھ کون ہے؟ حضرت بلال ساتھ ٹیک لگائے ہوئے. تو ابو سفیان نے اکرمہ کو کہا، اکرمہ دیکھ مکہ کے غلام کہاں چڑھے بیٹھے. تو اکرمہ نے کہا، ابو سفیان ہم جتنی دیر سے آئے ہیں ہماری جگہ وہیں بنتی. بلال جس وقت آیا اس کی جگہ حضور کے ساتھ ہی بنتی. آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی نے بیت اللہ مکہ فتح کیا تو بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اندر ساتھ کس کو لے کے گئے؟ حضرت بلال کو. کس کو لے کے گئے تھے؟ حضرت بلال کو. حضرت بلال جب باہر آئے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، بلال سے پوچھ رہے تھے اندر اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے. تو حضرت بلال بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے یوں نماز پڑھی ہے، اس طریقے سے پڑھی. حضور کو پتہ تھا کہ اس بلال کو اللہ کے نام پر یہاں ریت پر لٹا لٹا کے مارا گیا. اس لیے بھائیوں مسلمانوں میں سے اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ہمارے اندر طبقات آ گئے، ہمارے اندر برادریوں کے نشے آ گئے.
فرعون نے یہی کیا. میں اپنی اب ذرا الفاظ دیکھیے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا، فرعون نے مصر کے لوگوں کو طبقات میں بانٹ دیا. بنی اسرائیل کو الگ کر دیا اور قبطیوں کو الگ کر دیا. ان کو کہا یہ تو مہاجر ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، اصل ہم ہیں، حکومت ہماری تھی. بس یہ طبقات شروع ہو گئے تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.